حوصلے اور ایمانداری سے دیں گے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم پاکستان کو صاف، خوبصورت اور ترقی یافتہ بنائیں گے، محنت کریں گے اور ایمانداری سے رہیں گے اور وطن کا نام روشن کریں گے۔ اشار سے اجازت چاہوں گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ نہیں سے نکلے گا۔ اب اس کے بعد میں ملتمس ہوں ہمارے جامعہ تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے طالب علم جشن آزادی کے حوالے سے آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم۔ آج اس میں آزادی کا دن ہے اور مجھے جس موضوع پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا خوشحال پاکستان۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پاکستان جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں اسلامی قانون بھی ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک پاکستان بنا تھا اور پہچانا محمد علی جناح نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ بالآخر ان کی کوششوں اور لاکھوں لوگوں کی مالی جانی اور قربانیوں کے ساتھ یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اب جناب والا سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کو خوشحال کیسے بنائیں؟ انصاف کسی بھی معاشرے اور ملک کی قومی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ یکساں
تعلیم یکساں تعلیم پاکستان میں اہم کردار ادا کرتی ہے خوشحالی کا قانون سازی اور معاشرے کی ترقی کا باعث بنتا ہے جناب والا اس کے اسم مذہب مکتب اور رنگ شہر پہلو اور اگر انصاف اور قانون کو مد نظر رکھیں تو ہمارا ملک کو خوشحال کر سکتا ہے آئیں ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو سب مل کر ملک پاکستان کو خوشحال بنا کر رہیں گے ایک شاسی میں اجازت چاہتا ہوں کھڑے تھے ہم بھی عصمت کے دروازے پر کھڑے تھے ہم بھی عصمت کے دروازے پر لوگوں نے دولت مانگی ہم نے وطن مانگ لیا پاکستان 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 لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ دن جشن آزادی کا دن ہے۔ جشن آزادی پاکستان کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خصوصی تحفہ عنایت فرمایا، کیونکہ یہ تحفہ ہمیں رمضان المبارک 27 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ خوبصورت خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ ملا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ جو بھی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، کبھی وہ اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ انسان اس کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اس کی قدر کیسے کرنی ہے؟ ہم اس کو خوبصورت بنائیں، ہم اس کے اندر جھوٹ نہ بولیں، اس کے اندر سود رشوت اور اس چوری ڈکیتی کو روکیں تاکہ یہ ہماری ایک نعمت خوبصورت انداز کے ساتھ بنے، یہ ایک خوبصورت پاکستان بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ سے سرفراز تھے، کیوں کہ اس وجہ سے انہیں ایک خوبصورت تحفہ ملا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سچی محبت تھی۔ وہ پاکستان سے جب تعلیم حاصل کر کے لندن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن کے اندر بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر اپنی لا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جب گئے تو وہاں پر انسٹیٹیوشن کا انتخاب کرنا چاہتے تھے کہ میں کس انسٹیٹیوشن کا انتخاب کروں، میں کس سکول کے اندر اور کس یونیورسٹی کے اندر اپنی تعلیم حاصل کروں۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لنکن اسکول کے گیٹ کے اوپر مین انٹرنس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ون کاز آف دا گریٹ لا گیورز آف دا ورلڈ، یعنی قانون دان سب سے بڑے قانون دان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے بعد انہوں نے بر صغیر پاک اور ہند کے مسلمانوں کی جنگ لڑی، اور یہ عشق مصطفیٰ ان کے اندر تھا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے اٹھا کر قائد اعظم محمد علی جناح ان کو بنا دیا۔ یہ ہمارے وہ قائد اعظم تھے جنہوں نے اپنی اخلاص، محبت اور سچے دل کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا خوبصورت خطہ ہمیں نصیب ہوا۔ ہر کسی نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ٹیچر نے اپنے اچھے اسٹوڈنٹ بنا کر اسے اچھا کردار ادا کرنا ہے، طالب علم نے اچھی تعلیم حاصل کر کے اور دوسروں تک پہنچا کر اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ججز نے اپنے اچھے فیصلے ایمانداری کی بنیاد پر کر کے اپنے پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، مزدور نے اچھی مزدوری کر کے پاکستان کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم بھی اس کے اندر اگر اچھا کردار ادا کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس پاکستان کے خطے کو فائدہ پہنچائیں۔ یہی ہمارا پاکستان ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آخر پہ